جو بندہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہو تو میں آپ کو ایک ایسی دعا بتلا دوں گا. اللہ کے فضل سے جب میں نے اس وظیفے کو کیا تھا نا، مجھے خود صحابہ کرام کی عشرہ مبشرہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں نا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، جتنے بھی شروع کے 10 صحابہ ہیں، مجھے ان صحابہ کی زیارت نصیب ہوئی تھی. جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتلانے والا ہوں. پورے ہفتے میں صرف ایک مرتبہ وہ وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے، پورے ہفتے میں صرف ایک مرتبہ آپ نے وہ عمل کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ مجھے خود ایک ہفتے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت نصیب ہوئی تھی. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو؟ کون بدبخت ایسا ہوگا کہ جو یہ چاہے گا یار مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو؟ ہر بندے کے دل میں خواہش ہے کہ ہمارے خواب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ جمعے کی رات کو، جمعے کی رات کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ابھی جمعرات کا دن ہے نا، دوپہر کا وقت ہے، جیسے ابھی رات آئے گی نا، رات کو سونے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. یعنی کل جمعہ ہے، جمعے کی رات کو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے. کیسے کرنا ہے میں آپ کو پورا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو. آپ نے کرنا کیا ہے کہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی. عشاء کی نماز کے بعد آپ نے صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے. آپ نے نیت باندھ دی، سبحانک اللہم پڑھ لیا، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا، وللضالین آمین پہلی رکعت میں. لیکن پہلی رکعت میں وللضالین آمین پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد رکوع سجدہ کرنا ہے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، وللضالین آمین تک پڑھ لیا. دوبارہ سے آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، پھر رکوع سجدے میں چلے جانا ہے، پھر سلام پھیر دینا ہے. 2 رکعت نماز نفل جب آپ نے اس طریقے سے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ ایک درود شریف بتا رہا ہوں وہ پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اس درود شریف کو 100 مرتبہ پڑھ لو اور اس یقین کے ساتھ پھر سو جانا کہ انشاءاللہ آج رات مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ مجھے بھی دعا دیتے پھریں گے، ہو سکتا ہے اسی رات آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو. کیونکہ جب مجھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت نصیب ہوئی تھی تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت نصیب ہو سکتی ہے، صحابہ کی زیارت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ وظیفہ آپ نے کب پڑھنا ہے؟ صرف جمعے کی رات کو، روزانہ نہیں، صرف جمعے کی رات کو یہ پڑھنا ہے. لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے روزانہ پھر گناہوں سے بچنا ہوگا. یعنی آپ سے چھوٹے چھوٹے بھی گناہ ہوتے ہیں نا، جسے گناہ کرنے لگ جاؤ فوراً رک جانا، یار میں نے اس وظیفے کو شروع کیا ہوا ہے، اس لیے گناہوں سے بچنا یہ اس میں شرط ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 1 مہینے کے اندر اس بات کی میں خود آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. اگر آپ نے اس طریقے پر عمل کر لیا، ہر جمعے کی رات کو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، نفل پڑھ لی، یہ درود شریف پڑھ لیا، اسی رات آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی.